دو ہفتوں کی شدید بمباری کے بعد ایران امریکہ جنگ میں ہونے والے عارضی وقفے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ جنگ کے مکمل خاتمے کی شروعات ہے یا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ؟ کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی خیرات کی خبریں گرم ہیں تو دوسری جانب یوکرین کی جانب سے کھولا گیا نیا محاذ اس تنازع کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ اپنے 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے اس بحران سے نکلنے کے راستے مزید دشوار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلسل 13 دن کی شدید بمباری کے بعد امریکی انتظامیہ نے فضائی حملوں میں وقفہ کیا ہے تاکہ سفارتی کوششوں کو موقع دیا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکی افواج کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پیٹریوٹ میزائل انٹرسیپٹرز اور دیگر فضائی دفاعی ہتھیاروں کے کم ہوتے ہوئے ذخیرے کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ نے تہران میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کے منصوبے کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے وائٹ ہاؤس کو فضائی دفاعی میزائلوں کے کم ہوتے ذخیرے سے آگاہ کیا تھا، جس پر حکام کا کہنا ہے کہ کم ذخیرہ ایران کے خلاف بڑی جنگی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا، البتہ اس سے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی اسلحہ ختم ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کئی زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ہماری ضرورت سے بھی کئی زیادہ موجود ہے۔ سی این این کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق جنگ کے طویل ہونے کی وجہ سے امریکی انتظامیہ پر اندرونی اور عالمی سطح پر سیاسی اور معاشی دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور پیٹرول کی ممکنہ مہنگائی نے امریکی عوام میں تشویش پیدا کی ہے، جو پہلے ہی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس صورتحال میں ٹرمپ انتظامیہ کے پاس حملے تیز کرنے، بحری ناکہ بندی بڑھانے یا دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے جیسے چند ہی اختیارات بچے ہیں، لیکن ان تمام راستوں کی اپنی سیاسی اور عسکری قیمت ہے۔ سی این این کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں اور عسکری حکام کا ماننا ہے کہ صرف بمباری سے ایرانی حکومت کے مذاکراتی موقف کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں خطے میں امن کے لیے پاکستان اور قطر نے مشترکہ طور پر اہم تجاویز پیش کی ہیں، جن میں دونوں فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپس آئیں۔ عرب نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق ان تجاویز میں 2 ہفتے کے لیے فوری جنگ بندی کرنے، آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھولنے اور امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی انادولو کے مطابق اسلام آباد اور دوحہ کی جانب سے علاقائی اتحادیوں کی مشاورت سے مشترکہ طور پر تیار کردہ کشیدگی میں کمی کی اس تجویز میں فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نئی کشیدگی کے آغاز سے پہلے کی پوزیشن پر واپس آ جائیں۔ تجاویز کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولے گا، جبکہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ سے ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں بھی ہٹائے گا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس فارمولے میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر واشنگٹن اور تہران رضامند ہو جاتے ہیں تو دونوں فریق فوری طور پر مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے، جبکہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کا نفاذ بھی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت اصل تنازع آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر ہے، تاہم امریکہ اور ایران نے ان تجاویز کا جواب دیتے ہوئے مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں، تاہم ان جوابات کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے اس صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور قطر سمیت ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا اس وقت ایک انتہائی ہولناک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں 2 مختلف خطوں میں جاری جنگیں اب آپس میں جڑ کر تیسری جنگ عظیم کا روپ دھارنے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ایک طرف یورپ کا محاذ ہے، جہاں روس اور یوکرین کی طویل جنگ نے عالمی معیشت اور سیاست کو ہلا کر رکھا ہوا ہے، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم اور حالیہ فضائی حملوں نے پوری دنیا کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے سعودی خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان انصار اللہ کے مطابق سعودی تنصیبات پر یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق سے ایران نواز ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کے دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے اور اس حملے کا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا۔ بظاہر مشرق وسطیٰ کی جنگ اور روس یوکرین وار دونوں الگ الگ تنازعات نظر آ رہے ہیں، لیکن یوکرین کی جانب سے ایرانی جہاز پر حملے کے بعد یہ دونوں تنازعات ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ 25 جولائی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرینی افواج نے ایک روسی جنگی جہاز کے ساتھ بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس حملے میں ایک ایرانی اہلکار جاں بھاگ جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یوکرین نے یہ حملہ اسرائیل کے کہنے پر کیا تاکہ
یورپی ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جا سکے، لیکن کیف کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ ایران پہلے ہی روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ ممکنہ نئے خطرات کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارتی محاذ پر کامیابی سامنے آتی ہے یا ایک بار پھر جنگی محاذ گرم ہوتا ہے۔ امریکہ نے 13 روزہ شدید بمباری کے بعد ایک خاص قسم کا پاز دیا ہے۔ یہ کیا اسٹریٹجی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میجر جنرل ریڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، امریکہ نے 13 روزہ شدید بمباری کے بعد ایران پر حملے روکے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں یہ پاز دیا ہے ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے، مگر امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ انٹرسیپٹرز کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اس لیے امریکہ نے جنگ روکی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سفارتی کوششوں کو موقع دینے کی حکمت عملی ہے یا فضائی دفاعی ہتھیاروں کی کمی اس کا سبب ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انٹرسیپٹرز کے کم ہونے کا تعلق ہے یا میزائلز کے کم ہونے کا تعلق ہے، تو دونوں طرف دیکھیں تو ایک وار فٹیگ تو ہے، ایران کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی۔ ڈپلیشن آف دی آرسنل ضرور ہوتا ہے جب جنگ اتنا لمبا جاری رہتی ہے۔ ابھی ڈیپینڈس کہ وہ آرسنل میں کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ موسٹ پروبلی وہ کروز میزائلز اور ان کی بات ہو رہی تھی، میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ ان کے جو سٹاکس ہیں وہ ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ بٹ ادروائز اگر دیکھا جائے تو امریکن ایبلٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ ان کی بہت ساری بیسز ہیں، بہت ساری جگہیں جہاں سے وہ اپنے جہازوں کو یوز کر سکتے ہیں، اور کنونشنل اور جو نارمل جو بامبنگ ہے وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایئر ٹو ایئر جو میزائل سسٹمز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سوری۔ تو یہ صرف یہ کہہ دینا کہ صرف وہ وجہ ہے وہ نہیں۔ یس، یہ لاجیکل ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ڈپلیشن آف دی ایسٹس ضرور ہوتی ہے، آپ کے اسٹاک پائلز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز ہیں۔ ایکسٹرنل پریشر اس سینس میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے لمحہ فکریہ بن جاتی ہے، ایک ٹربل سم چیز بن جاتی ہے جب آئل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز آلریڈی بند ہے، باب المندب جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ زیادہ عرصہ یہ سچویشن رہے تو نہ صرف یہ کہ خطے کے ملک بلکہ امریکہ اٹ سیلف، یورپ، باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران کی بھی جتنی بھی اکانومی ہے اس کا انحصار تو آئل کی ایکسپورٹ پہ ہے۔ جب ایسے حالات ہو تو وہ بھی آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم جمع کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ریزن نہیں ہے، بہت ساری ریزنز ہیں، اور ڈپلومیسی کو چانس دینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بات سامنے آئی تھی ایران کی طرف سے بھی کہ جی 10 دنوں کا ایک پاز آ رہا ہے یا سیز فائر آ رہا ہے، اور جمعے کے بعد جو ہے حملے بند ہو گئے ہیں اور بیک ڈور چینل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا گیا ہے، اور دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جنگ کو کنٹینیو کرنا جو ہے دونوں کے بینیفٹ میں نہیں ہے، اور نہ ہی خطے کی اور عوامی جو علاقائی اور جو انٹرنیشنل جو ملک ہیں ان کے لیے اچھا ہے۔ مگر جل صاحب، ایک دوسرا سینیریو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے ایران کے جہاز پر حملہ ہوا ہے، جس پر ایران نے کہا ہے کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگر ایران یوکرینی مفادات کو ہٹ کرتا ہے تو کیا پھر یہ کشیدگی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، یا کیا پھر ایران، امریکہ اور یوکرین روس کی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ عالمی جنگ فل سکیل پہ جاتے ہوئے فی الحال میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ ہاں، تھیوریٹیکلی اسپیکنگ بہت ساری کنٹریز ہیں جو اس وار میں شامل ہو گئی ہیں، اور ایک وہ شیپ بنتی ہے کہ شاید یہ کہ انٹرنیشنل کانفلیگریشن ہے، انٹرنیشنل ایک کانٹیسٹ ہے، یہ وار ہے جو ہو رہی ہے۔ ابھی آتے ہیں یوکرین کی طرف۔ یوکرین نے جو اٹیک کیا، آئی ڈونٹ نو کیا ان کا پرپز ہے، کیا ان کا آبجیکٹیو ہے، وہ کیوں اس جنگ میں آ رہے ہیں۔ میں بھی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوکرین کا اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ کلوزنس ہے۔ نمبر 2، یو اے ای میں بھی یوکرینین جو ہیں ٹیکنیشینس موجود ہیں، اور یوکرین نے کوئی ٹیکنالوجی ڈرونز اینڈ اینٹی ڈرونز ٹیکنالوجی ہے وہ یو اے ای کے ساتھ بھی شیئر کی ہے۔ تو میں بھی وہ ایک پروویکیشن ہے، میں بھی ایک ٹیسٹ ہے، لیکن یوکرین نے اگر یہ کیا ہے تو کوئی انہوں نے عقل مندی کی بات نہیں کی، کہ ان کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے اس جنگ میں آنا۔ تو ون ول ہیو ٹو سی کہ جی اچھا واقعی یوکرین نے کیا، اور کیا ہے تو اس کا پرپز کیا ہے۔
नाउ कमिंग ओवर टू रशिया एंड अदर प्लेसेस के, अगर यूक्रेन जो है वो जंग में इन्वॉल्व होता है और यूक्रेन के ऊपर या उसके इंटरेस्ट के ऊपर ईरान हमले करता है, तो जाहिर है ये रशिया के लिए फेवरेबल है, यूक्रेन के लिए और एलाइज जो हैं यूरोपियन उनके लिए कोई अच्छी ये नवीद नहीं होगी, ना ही ये कुछ स्टेप एक अच्छा स्टेप होगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि यूक्रेन जो है उसको ज़रूर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से ज़रूर प्रेशर होगा या प्रेशराइज किया जाएगा कि वो इस जंग में ना आए। जहाँ तक रिटेलिएशन का ताल्लुक है ईरान की तरफ से, तो आज तक जितनी दफ़ा उन्होंने कहा है हम रिटेलिएट करते हैं, वो करते तो हैं। तो लेट्स सी कि वो कहाँ पे इनको हिट करते हैं, कैसे उनसे बदला लेते हैं, और उसके बाद बंदा कह सकता है कि हाँ ये कहाँ जाएगी। बट आलमी जंग जो है उसका खतरा मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब हमसे बात कर रहे थे।